میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ روز رات کو 8 بجے بیٹھ کے ہم لوگ آپ کے سامنے مختلف کیسز لے کے آتے ہیں، مختلف ایشوز لے کے آتے ہیں اس امید سے کہ شاید کچھ بہتری ہو، لیکن میرے اور آپ کے مسائل شاید بدلتے نہیں۔ بجلی کا مسئلہ، بجلی نہیں آ رہی، پانی نہیں آ رہا، گیس نہیں ہے، انفلیشن ہو رہی ہے، بچوں کی فیسیں دینے کے اکثر کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہسپتالوں کے مسائل، ان سارے ایشوز پہ ہم بات کرتے رہے۔ لیکن ہمارے ملک میں حکمران، ان کے طرز زندگی بہت مختلف ہے، ان کے مسائل بھی ہم سے بہت مختلف ہیں۔ ان کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے جو میرے اور آپ کے ٹیکس پیئر منی کے ہوتے ہیں، ہمارے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، اس کو کس طرح اپنی تجوریوں میں بھرا جائے۔ صدر زرداری کی مثال لے لیں، کرپشن کیسز بھی آئے، عدالتوں میں گئے، پینڈنگ ہو گئے، کوئی فیصلے نہیں آئے، کوئی کارروائی نظر نہیں آئی۔ مسلم لیگ نواز کے نواز شریف صاحب کو لے لیں، حدیبیہ پیپر ملز کا کیس ہے، 2.4 ارب کے 12 سال سے کیسز پینڈنگ پر ہیں۔ کاف لیگ میں چودھری شجاعت کو لے لیں، ان کے جو سپوت ہیں چودھری پرویز الہی کے، ان کے خلاف NICL سکینڈل چل رہا ہے۔ اور کچھ لوگ جو اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ظفر قریشی جس کو چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ایماندار افسر ہیں، ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ آج بھی عدالت عظمیٰ میں سپریم کورٹ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب بیٹھے تھے، انٹیریئر سیکرٹری بھی نہیں آئے، DGFI بھی نہیں آئے، اور پوچھنے پہ پتہ لگا کہ جی وہ تو پرائم منسٹر کے ساتھ کوئٹہ گئے ہوئے ہیں، اور نوٹیفیکیشن جو بحالی کا نکالنا تھا، منسوخ کرنی تھی ٹرانسفرز، جو آفیسرز اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، وہ بھی نہیں ہوا۔ عدالت عظمیٰ کے بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہاتھ باندھے گئے ہوئے ہیں۔ حضرت اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں اور آج یہ جانتے ہیں کہ یہ ہوس ہے پیسے کی جو ہمارے حکمرانوں میں، یہ کب ختم ہوگی اور ہمارے مسائل کیسے حل کریں گے۔ اس کے لیے صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سمسام بخاری صاحب فون لائن پہ ہمیں اکاڑا سے جوائن کر رہے ہیں، اور سینیٹر کامل علی آغا صاحب ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب، آپ کی پارٹی میں ایک بہت ہونہار قسم کے MN ہیں انجم عقیل خان صاحب، وہی ظفر قریشی ہیں جنہوں نے ان کا کیس بھی انویسٹیگیٹ کیا، یہ بھی کیس سپریم کورٹ میں گیا، اور انہی کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے پریس کانفرنس بھی کی۔ کیا آپ کو ایک ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے 6 ارب روپے کا اس قوم کو ٹیکہ لگایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد شریف صاحب، انجم عقیل سے ہی آپ نے شروع کیا ہے، مجھے خوشی ہے۔ میں نے جب انجم عقیل کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تو میں نے 2 باتیں کی کہ ان کے خلاف اگر کرپشن کا کیس ہے تو جو یہ بات کہتے ہیں یا جو دوسرے بات کہتے ہیں اس پر عدالتی انکوائری کرائی جائے، یا جو پولیس فاؤنڈیشن یا انٹیریئر منسٹری ہے وہ انکوائری کرا لے انڈیپینڈنٹ، اور جو ان پر اگر اس انکوائری کی روشنی میں الزام ہو تو ان کے خلاف موو کریں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ موو، 2 باتیں تھیں، دو باتیں۔ اگر میں نے ان میں کوئی ایک بات غلط کی ہو، آج بھی میں اس پہ قائم ہوں کہ سپریم کورٹ نے سوو موٹو نوٹس لیا، اگر مجھ میں غلطی ہے ارشد شریف صاحب میرے خلاف موو کریں۔ صدیق الفاروق صاحب، آپ ایک ورکر آدمی ہیں مسلم لیگ نواز کے، اسی عدالت نے سپریم کورٹ جس کا آپ نے ذکر کیا، اسی کے کہنے پہ انجم عقیل خان کے خلاف انکوائری ہوئی، اسی کے خلاف ظفر قریشی نے پوری انویسٹیگیشن رپورٹ دی، خود انجم عقیل خان نے مانا کہ ہاں جی 6 ارب روپے کا یہ غبن ہوا اور میں یہ پیسے واپس کروں گا، ریٹرن انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیا۔ اس کے باوجود عدالتی کمیشن کی آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی، کیوں؟ یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ جس وقت میں نے ایک خبر چھپی تھی ایک اخبار میں، اس میں وہ آئے اور انہوں نے سارے کاغذ میرے سامنے رکھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا اور میں نے 2 ہی باتیں کی ہیں کہ اس کیس کی عدالتی انکوائری کرائی جائے یا انٹیریئر منسٹری انکوائری کرائے۔ میں نے اگر کوئی ان دونوں میں سے کوئی غلط بات کی ہو اور جو ان پر اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر قانون کے مطابق ان خلاف کارروائی کی جائے۔ میں نے یہ تھوڑا ہی کہا ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ اب بھی میں یہ کہتا ہوں، آج بھی آپ کے اس فورم سے، انجم عقیل ہو یا کوئی اور، عدالتی معاملات عدالتوں کو کام کرنے دیں، اور عدالتوں میں جب اس پر آپ بھی کام نہیں کرنے دے رہے۔ نہیں، میں اس کا تھوڑا سا دیکھیے، پچھلے 12 سال سے نواز شریف صاحب کے 2.4 ارب روپے، میں اسی پہ جواب دیتا ہوں۔ اسی پہ دیکھیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں نواز شریف کے خلاف اور عدالت میں کیس ہیں، 8.5 سالوں سے پینڈنگ ہے، 2.4 ارب روپیہ اسی ملک اور قوم کا، آپ کا پیسہ ہے، وہ میرا پیسہ ہے، اس غریب عوام کا ہے جو روٹی کے لیے ترس رہی ہے۔ یہ بات شہباز شریف صاحب نے آج سے 1 مہینہ پہلے کی کہ ان کیسز کی کاروائی شروع کریں، آج شروع کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 8.5 سال اگر پرویز مشرف یہاں رہے ہیں، انہوں نے کیوں یہ کاروائی نہیں کی؟ اگر نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف انہیں ٹھوس کرپشن کیسز ملتے تھے
اور وہ تھے موجود تو انہیں طیارہ سازش کیس اور جناب ہیلی کاپٹر کیس بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پہ بھی آتے ہیں صدیق الفاظ شمسان بخاری صاحب، آخر عدالت عظمیٰ کے ساتھ حکومت کا کیا مسئلہ ہے؟ ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن چل رہی تھی مونا سلائی کے خلاف اور اس کیس کو آگے چلنے نہیں دیا جا رہا. ایک عام آدمی کا یہ سوال ہے کہ آخر ایسا حکومت کیوں کر رہی ہے؟ میرے بھائی پہلے تو اگر مجھے اجازت دیں، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ میرے یہاں پہ سگنل جو ہیں، میں اپنے علاقے میں ہوں اور سگنلز جو ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں. میں کروں، مجھے ایک بڑا دکھ ہوتا ہے آپ کی بات سے. پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے ایگری کروں تاکہ آپ اس بات کو کوئی مروڑ نہ سکیں، کو کسی اور طریقے سے نہ کہہ سکیں کہ جس نے بھی کرپشن کی ہے وہ کسی جماعت سے ہو، کسی عہدے پہ ہو، اس کو نہیں بخشا جانا چاہیے. مگر جس طرح آپ تصویر پیش کر رہے ہیں تو آپ کائنڈلی پہلے سسٹم تو بتا دیں. آپ پاکستان میں سسٹم کیا چاہتے ہیں؟ سسٹم تو وہی چل رہا ہے نا جو طاقتور ہے، جس کی تجوریوں میں اربوں روپے پڑے، کروڑوں روپے پڑے، وہ آپ کی عدالتوں کو بھی سیبوٹاج کر دیتا ہے. میڈیا پہ بھی آپ ایلیگیشن لگا دیں، سسٹم تو کوئی چل ہی نہیں رہا اس ملک میں. سب سے بڑا طاقتور میڈیا ہے اور آپ کو میڈیا کدھر سے طاقتور ہے؟ شمسان بخاری صاحب، آپ خود اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن رہے، جتنی پاور آپ ویلڈ کرتے رہے، جتنے فنڈز آپ کے پاس ہیں، سیکرٹ فنڈ، جس طرح سے لائلٹیز آپ لوگ خریدتے ہیں، وہ سب کے سامنے آیا ہے. میں ارشد صاحب، میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میرے سامنے فنڈ یا 1 روپے کی کرپشن کر دیں، میں ساری عمر کے لیے اجازت چھوڑتا ہوں. شمسان بخاری صاحب، جب ایک سیکرٹ فنڈ آتا ہے نا تو اس کا آڈٹ کوئی نہیں ہوتا. آپ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ عوام کو بتائیں گے وہ پیسہ آپ نے کس کو کس لیے دیا. عوام صرف آپ کو نہیں سنتی، میں صبح سے یہاں 10,000 لوگوں سے ملتا ہوں، وہ عوام ہمیں بھی سنتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میڈیا ہماری امید کو ختم کر رہا ہے. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، شمسان بخاری صاحب، وہی عوام یہ بھی رونا روتی ہے کہ ہمیں روٹی نہیں مل رہی، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہم لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. آپ کا چینل کا اینکر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھے بولنے نہ دیں. اگر آپ نے مجھے لیا ہے تو میری بات سنیں. اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، میری بات کوئی نہ مانے نہ مانے. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ پریزیڈنٹ سے شروع ہوئے، نواز شریف صاحب سے شروع ہوئے، پرویز الہی صاحب سے شروع ہوئے، شجاعت حسین سے شروع ہوئے، آپ پہلے سسٹم تو بتا دیں. لوگ تو یہی ہیں نا. اگر یہ سب برے ہیں تو آپ سسٹم کیا چاہتے ہیں؟ اور نمبر 1 نمبر 2 میں یہ کہتا ہوں کہ کرپشن میں عدالتوں کو کام بھی کرنا چاہیے. عدالتیں کام کر رہی ہیں، ہم عدلیہ کی آزادی میں یقین رکھتے ہیں اور کرپٹ بشمول میرے جو بھی ہو اس کو چوراہے پہ لٹکانا چاہیے. شمسان بخاری صاحب، آپ تو یہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ اگر میں کرپٹ ہوں مجھے چوراہے پہ لٹکا دیں. آپ ابھی بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اکاڑا میں بیٹھے ہیں، اپنے ورکرز کے ساتھ بیٹھے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو محلوں میں بیٹھے ہیں، جو اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں. سب کو ایک برش سے پینٹ نہ کریں. حالانکہ دیکھیں، میرے بھائی صدیق الفاروق نے صرف اپنی جماعت کی بات کی ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ ان کو ہی بخش دیں. چلیں ان کو بخش دیں، ہمیں کہیں کچھ تو سمجھ آئے کہ آپ کم از کم سسٹم میں تو یقین کرتے ہیں. شمسان بخاری صاحب، سسٹم میں تو میں تب بلیو کروں نا جب مجھے لگے کہ لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، لوگ گھر جائیں تو 10-10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہ برداشت کریں، لوگوں کو گیس کی فراہمی ہو رہی ہو، کھانے کو روٹی مل رہی ہو. ارشد بھائی، پہلے آپ ہمت کریں اور آپ کہیں کہ اس ملک میں ہمیں امریت چاہیے، اس ملک میں ہمیں صدارتی نظام امریت نہیں چاہیے. شمسان بخاری صاحب، یہ بہت اچھا وپنگ آپ نے ایک بیگ بنایا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی، جو بھی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرے، عوام کے حقوق کی بات کرے، آپ کہتے ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ بات آپ پھر غلط کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت جس کو سزا دے وہ سزا منوان. عدالتوں کو تو آپ کام ہی نہیں کرنے دے رہے، یہی تو پوائنٹ ہے کہ انصاف ہی نہیں مل رہا عدالتوں سے. چیف جسٹس تو نہیں کہہ رہے، آپ 4 لوگ میڈیا والے کہہ رہے، چیف جسٹس تو یہ نہیں فرما رہے. چیف جسٹس خود کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہے. سینیٹر کامل علی آغا سے بھی پوچھ رہے ہیں. سینیٹر کامل علی آغا صاحب، آپ کی اتنی ہمت ہے اور اتنی طاقت ہے کہ آپ عدالتی معاملات میں بول سکے. میری یہ مجال نہیں. میں عدلیہ میں یقین رکھتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ عدلیہ کی آزادی میں یقین رکھتے ہیں تمام جمہوری طاقتوں نے. شمسان بخاری صاحب، ہم بھی عدلیہ کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں اور اسی لیے یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ عدالت کو ہمیں لگ رہا ہے کہ کام نہیں کرنے دیا. ٹیکنیکل طریقے سے عدالتوں کو آپ نے سیبوٹاج کیا ہوا ہے. دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں گا ارشد شریف صاحب، آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بہت اچھی باتیں کی اور میں آپ پر یا میڈیا پر الزام لگائے بغیر، اگرچہ کہ میڈیا والے بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں. صدیق الفاروق صاحب، اس حمام میں سب ننگے ہیں، ورکرز کی حالت سب جگہ ایک ہے. ٹھیک ہے، میں بھی ورکر ہوں. ٹھیک ہے، میڈیا کی بات کرتے ہیں، میڈیا میں بھی کرپٹ عناصر بیٹھے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں، میں صرف یہ عرض کروں گا، آپ نے یہ کہا سسٹم نہیں چل رہا. میں اس پہ جلدی سے پھر اس پہ آپ کے ڈائریکٹ سوال کا جواب دوں گا. سسٹم کو یہاں میں نے جتنا پڑھا ہے، سوچا ہے، سمجھا ہے، اس پر غور کیا ہے،
غیر ملکی مفادات کے لیے یہاں سسٹم کو بار بار توڑا گیا ہے، عدالتوں کو توڑا گیا ہے، اداروں کو توڑا گیا ہے، کرپشن ختم کرنے کے نام پر اور احتساب کے نام پر مارشل لا لگے ہیں اور انہوں نے آ کے کرپشن کی ہے، کرپٹ لوگوں کو بے تحاشا کرپشن کی ہے، لیکن اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی جو سیویلین حکومت آتی ہے، الیکٹڈ حکومت آتی ہے، انہوں نے بھی وہ کام نہیں کیا۔ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔